اللہ کی توجہ اچھی آواز میں قرآن پڑھنے کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اچھی آواز میں قرآن پڑھنا صحیح تلفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف اس بندی کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اس کی طرف زیادہ رجوع فرماتا ہے جو بندہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھے صحیح تلفظ کے ساتھ۔ اس حوالے سے میں نے 3-4 احادیث کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ یہاں حضرت برا رضی اللہ نے حدیث بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کیا کرو، یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرو، آواز کے ساتھ، دل میں نہیں، آواز کے ساتھ۔ جب ایک سے زیادہ لوگ اکٹھے پڑھ رہے ہوں تو پھر دل میں پڑھنے کا حکم ہے، لیکن مدرسے میں کیونکہ سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ایک سے زیادہ بھی اونچی پڑھ سکتے ہیں۔ مدرسے کی تعلیم سے ہٹ کر ایک سے زیادہ بیٹھے لوگ پڑھ رہے ہوں تو پھر دل میں، لیکن اگر ایک پڑھ رہا ہو باقی سنیں تو ایک پڑھنے والا کم سے کم خوبصورت آواز میں اور صحیح تلفظ میں پڑھے، یہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک حدیث بیان کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو قرآن پڑھنے کی آواز بڑی خوبصورت کانوں میں آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے جو قرآن اتنی اچھی آواز اور لہجے میں پڑھ رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے انہیں آل داود کے لہجوں میں سے لہجہ عطا کیا ہے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کی جو کتاب تلاوت کرتے تو اس میں اتنی خوبصورتی تھی اور اتنی اس میں کشش تھی کہ اڑتے پرندے بھی بیٹھ کر سننا شروع ہو جاتے انسان رک جاتے، بیٹھ جاتے، جنات بیٹھ جاتے، پرندے کیڑے مکوڑے جا رہے ہوتے جب آواز سنتے تو بیٹھ جاتے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ ان کو داؤد علیہ السلام والی صفت عطا کی ہے، یہ تو بہت سونا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ تیسری حدیث کا جس کا میں نے ابھی چھوٹا سا خلاصہ آپ کے پہلے پیش کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے جو قرآن کو اچھے لہجے اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی آواز سے پڑھے۔ اکیلا پڑھ رہا ہے تو پھر تھوڑی سی آواز سے دل میں نہ پڑھے، لیکن اگر اس کی وجہ سے کوئی ڈسٹرب ہو تو پھر نہیں۔ اسی طرح کہ قرآن سننے والے کے لیے بھی آداب ہیں، جو قرآن سن رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو حاضر دماغ کرے اور توجہ سے سنے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنا سنت ہے اور قرآن سننا فرض ہے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو جن تک آواز جا رہی ہے اس پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس کے قرآن کے الفاظوں میں توجہ کرے۔ رات میں نے ایک حدیث سنائی تھی، اس کو رپیٹ کر دوں۔ اما عائشہ رضی اللہ گھر دیر سے پہنچی اپنے والد کے گھر سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کیسے دیر ہوئی؟ کہا حضور جب یہاں مسجد کے قریب سے گزری تو مسجد سے قرآن کی آواز آ رہی تھی اور میں نے اتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا کبھی سنا نہیں تھا، تو میں ذرا ٹھہر گئی، سننے لگ پڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو سناؤ مجھے بھی وہ اتنی اچھی آواز میں قرآن میں بھی سنتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ اور حضور خود دونوں آئے اور انہوں نے آ کر قرآن کو چپکے سے مسجد میں قرآن کو سنا، اور قرآن کو سن کر پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو سالم مولا بھی حذیفہ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں اس جیسے سونا قرآن پڑھنے والے لوگ پیدا فرمائے۔ یعنی نبی علیہ السلام ابھی اس حدیث میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں بڑے بڑے قرآن خوبصورت پڑھنے والے۔ یعنی اب یہ 3-4 حدیثوں سے آپ نے جو مین مقصد حاصل کیا وہ یہ کہ خوبصورت آواز میں اور تلفظ صحیح کے ساتھ قرآن پڑھنے والا جو بندہ ہے باقی لوگوں سے وہ زیادہ اعزاز والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور خوبصورتی سے جو قرآن پڑھتا ہے وہ ہم میں سے بہتر ہے۔ یعنی آپ بھی لوگوں میں بہتر ہونا چاہتے ہیں تو خوبصورتی سے قرآن پڑھنے پریکٹس کریں۔ اور دوسرا نقطہ یہ بھی دیکھا کہ قرآن سننا بڑی عبادت ہے۔ اب عائشہ نے بھی سنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن سنا، اور قرآن اچھی آواز میں سن کر تعریف بھی کی، یعنی داد دینا۔
تو جو اچھی آواز میں آپ کو قرآن سنائے اس کو سراہ بھی دو، کبھی کبھار اس کو کہہ بھی دو کہ ماشاءاللہ بھی آپ اچھا پڑھتے ہیں، یا لوگوں میں بات کرو کہ فلاں بندہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ یہ بھی اس حدیثوں میں پتہ چل رہا ہے کہ اچھے آواز میں قرآن پڑھنے والے کی تعریف کریں لوگوں میں، تاکہ یہ رواج پڑے، لوگوں کے کمپٹیشن پڑے کہ یہ قرآن اچھا پڑھ رہا ہے تو میں بھی۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں۔ تو اچھی آواز والے کی تعریف کریں، اس کے سامنے بھی اور لوگوں میں بھی تعریف کریں، تاکہ لوگوں میں رجحان بنے اچھی آواز میں پڑھیں۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی سننے میں آئی، اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ قرآن سننے کے لیے سفر کرنا درست ہے، اچھی آواز جہاں زیادہ ہو۔ یہاں بھی فقہ کے جو مسائل ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو امام اچھی، یعنی ایک آپ کے پاس مسجد ہے، ایک دوسری مسجد فاصلے پہ یا قریب قریب، آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں جو فتاوے میں موجود ہیں، جہاں قرآن سب سے زیادہ اچھا پڑھے امام، وہاں نماز پڑھنے جائیں۔ اور دوسرا جو نقطہ بیان کیا کہ جہاں واعظ و نصیحت زیادہ ملتی ہو وہاں پڑھنے جائیں۔ تو یہ بہت قیمتی باتیں، اللہ عمل کی توفیق۔